خدا کی قسم رسول خدا نے نہیں بنایا، رسول خدا کی قسم، رسول خدا نے مولا علی کو اپنا وسیع نہیں بنایا، علی مرتضیٰ کی قسم، رسول خدا نے علی مرتضیٰ کو اپنا وسیع نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، مصطفیٰ نے بتایا۔ اسی محبت سے چلتے رہیے گا میدان کرام میں یہاں سرور ایک ایک لفظ میں نے کہا نا ایک ایک لفظ قابل توجہ ہے تو پیغمبر سلام فرما رہے ہیں انا نہیں کہا توجہ انا نہیں کہا انا تارک تو کہنا چاہتے تو کہہ سکتے اور عربی کے لحاظ سے صحیح بھی ہے میں چھوڑے جا رہا ہوں کہہ رہے انی یہ تاکید ہوگی انا تاکید کے لیے آتا ہے اور پھر یا ضمیر متکلم ہے کہ انی بے شک کہ میں ہم نہیں توجہ اللہ نے کہا تھا انی میں بنا رہا ہوں پیغمبر نے کہا میں چھوڑے جا رہا ہوں یعنی قرآن بھی میرا اہل بیت بھی خاموش ہے ان کے لیے جملہ پیش کر دوں آپ نے نہیں کہا ہم ہمارے میرے تاکہ کوئی اور نہ کہہ دے پیغمبر کے رشتہ دار میرے بھی رشتہ دار ہیں کہ سب کے رشتہ دار نہیں صرف پیغمبر کے آپ پہنچ رہے ہیں میں بھی تھوڑی سی وضاحت کروں گا آگے یہ یقین مانیے کہ مسلسل سفر کی وجہ سے میری تھوڑی بہت خراب ہے آج بہتر ہوں آج بہت بہتر ہوں دوبارہ ترجمے کو سنیے گا انی تارکم فیکم ساری امت سے کہنے لیکن سامنے کون ہے صحابہ جس نے بھی کہا ہے اونچی آواز سے کہیں سامنے کون ہے صحابہ کرام ہے تو رسول اسلام کہہ رہے ہیں انی بے شک کہ میں چھوڑے جا رہا فیکم تمہارے درمیان الثقلین دو گراں قدر چیزیں کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت توجہ سارے مجمع کی توجہ جو بھی تک نہیں پہنچے پیغمبر فرما رہے ہیں صحابہ سے میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان تو اب بات واضح ہو گئی جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں نہیں ہے مجمع توجہ میرے ساتھ پیغمبر فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور حبیب خدا فرمائے انی تارکم فیکم تمہارے درمیان اس کا مطلب ہے جن کو ضرورت تھی نہیں میں مثال کے طور پہ میرے پاس تلوار ہے میرے پاس کوئی زرہ ہے میرے پاس کوئی انگوٹھی ہے میرے پاس کوئی کتاب ہے جس کو ضرورت ہوگی اسی کو دے کے جاؤں کچھ لوگ پہنچ گئے جنہیں ضرورت ہے انہی کے درمیان اچھا دیکھیں کئی مرتبہ خود جس کو ضرورت ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا یا اسے قدر نہیں ہوتی توجہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے کہا مولانا یہ دوائی کھا لیجیے میں نے کہا میں دوائی نہیں کھاتا مجھے کوئی اور کچھ چیز دے دی کہنے نہیں اسی پہ گزارا ہوگا بیمار ہے تو دوا سے تو قدر مجھے نہیں ہے دوا کی انہوں نے تو دوا دے دی توجہ انہوں نے دوا دی کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بیمار ہے انہیں ضرورت ہے پیغمبر نے دیکھا صحابہ کو ضرورت ہے اب وہ نہ مانے تو پیغمبر کا قصور نہیں نہ ماننے والوں کا قصور ہے
نا؟ حبیب خدا نے دیکھی بھی ان کو ضرورت ہے تو صحابہ کو فوراً کہا انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں. سارے مجمع کی اگر میری طرف توجہ ہو، یہ اگر آپ عربی میں دیکھتے ہیں نا تو اس انگلی کو کہا جاتا ہے سبابہ، اور اس کے ساتھ پہلے ہم کہتے ہیں وسطیٰ. سبابہ یہ جسے آپ اردو میں عام طور سے کہتے ہیں شہادت کی انگلی. شہادت کی انگلی بھائیوں سے آیا، ہمارے یہاں صحیح لفظ نہیں پہنچا سکا، کیونکہ وہ جب تشہد پڑھ رہے ہوتے تو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں تشہد میں شہادت کی گواہی دینے کے لیے اشارہ نہ جانے کس نے کیا تھا، کس کو کیا تھا. اس زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. غدیر خون کا منظر ہو گئے، مصطفیٰ سے مرتضیٰ 2 ہاتھ اوپر ہو گئے، مصطفیٰ سے مرتضیٰ 2 ہاتھ اوپر ہو گئے. یہ غدیر خون بھی ساری محنتوں کا پھل نہیں، یہ غدیر خون بھی ساری محنتوں کا پھل نہیں. ہاں ابو طالب کے کچھ ایسا برابر ہو گئے، ہاں ابو طالب کے کچھ ایسا برابر ہو گئے تو کچھ منافق کہہ کے بغدل کر کے انکار غدیر آئینہ بن کر چلے تھے اور پتھر ہو. توجہ فرما رہے ہیں کہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حبیب خدا نے ہمارے یہاں سے کہتے ہیں سبابہ، یہ ہے وسطیٰ. جیسے کہا نا ظہرین، ظہر اور اثر کے لیے کہتے ہیں. تو کئی مرتبہ انسان اگر 2 انگلیاں دکھاتا ہے نا تو کہتے ہیں سبابتین. توجہ بھئی، یہ نہیں کہتے سبابہ وسطیٰ، نہیں کہتے سبابتین. عربی میں عام طور سے کہتے ہیں سبابتین. وی کا سائن بناتے ہیں، وکٹری کے لیے بناتے ہیں. یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ میں 2 باتیں، یہ 2 نمازیں پڑھ لینا. 2 توجہ، تو پیغمبر نے اب سب نے لکھا ہے سبابتین، 2 انگلیاں دکھا کے اشارے سے کہا انی تارکن فیکم الثقلین. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. اس مقام پہ مرحوم حضرت سید عبد الحسین دستگیب شیرازی کہتے ہیں ایسے اشارہ نہیں کیا تھا، ایسے کہا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ شاید کچھ جدید مطالب ہو. حدیث آپ نے، میں نے کہا تھا سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، کچھ میری محنت سن لیجیے، دل کو لگے تو دعا کر دیجیے گا. تو یہاں شیخ صاحب کہتے ہیں ایسے اشارہ کر کے بتا انی تارکن فیکم الثقلین سبابتین، دونوں الگ الگ ہاتھ کی 2 سبابہ دکھائے. توجہ، کہ 2 الگ الگ ہیں، ساتھ ساتھ رہیں گے. نہیں ہے مجمع کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ہی ہوتی ہیں. نہیں پہنچا سکا. میرے ساتھ 2 بچے میرے چل رہے ہوں، دونوں کو 2 ہاتھ کی الگ الگ انگلیاں پکڑا سکتا ہوں، پہنچ گئے. لیکن اگر ایک ہی ہاتھ سے 2 انگلیاں پکڑی ہو تو انگلیاں جدا نہیں ہوتی. پیغمبر نے یہ سمجھایا یہ 2 الگ الگ ہاتھ میں ہیں، جدا ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ تم ایک کو پکڑو سمجھ لو، دوسرا نہیں، پہلا بھی چھوٹ گیا. مطالب میں جو اس وقت پیش کر رہا ہوں کہیں میں نے آج تک پڑھے نہیں ہیں. یہ مثالیں میں نے کہیں نہیں دی ہیں، یہیں پہ پیش کر رہا ہوں. اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ الہام بھی ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے، اگر کوئی پریشان ہو رہا کہ مولانا اپنے لیے وحی کے قائل ہو گئے، میں وحی کا قائل نہیں ہوں. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تقویٰ بعد میں ہے، الہام پہلے ہے. لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ تو اہل بیت کے ماننے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بصیرت دیتا ہے، وہ پہنچ سکتا ہے. تو حضرات سارے چلتے رہیے گا میرے ساتھ. پیغمبر فرما رہے ہیں انی دوبارہ ترجمہ کرو، انی تارکن فیکم الثقلین، 2 گراں قد ثقلین. ایک ہوتی ہے وزنی چیز، ایک ہوتی ہے گراں قد. نہیں پہنچا سکا. میرا سوٹ کیس وزنی ہے، کتابیں بھری ہیں،
کسی جوان کو بھی پکڑاؤں تو 2 دفعہ اٹھا کے کہتا مولانا بہت وزنی ہے، کیا بھر رکھا ہے، اینٹیں ہیں کیا ہے اس میں، کہنے کتابیں ہیں، وزن کاغذ کا بھی زیادہ ہوتا، یہی سوٹ کیس جو 30 کلو کا ہو کوئی بھی اٹھائے گا کہے گا وزنی ہے۔ توجہ، پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کتاب وزنی ہے، گرا قدر ہے، یہ انگوٹھی میں کہتا ہوں بڑی وزنی ہے، اس لیے نہیں کہ ہاتھ گرا رہی ہے، کیونکہ قیمت زیادہ ہے۔ کہ میں جنہیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کی ارزش بہت زیادہ ہے۔ انگریزی کی ایک اصطلاح ہے پرائس لیس، انمول، ہم کہتے ہیں انمول کہتے ہیں، اس کی قیمت نہیں لگائی جائے، ارزش بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں جو سب سے انمول ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اللہ کے خزانے میں جو سب سے انمول ہے تو وہ اللہ نے رسول خدا کو عطا کی۔ کہا میرے حبیب مردوں میں علی سے زیادہ کوئی ارزش نہیں، مستورات میں فاطمہ سے زیادہ کوئی نہیں، اگر پہنچ گئے ہوں کہ مردوں میں علی سے زیادہ کسی کی ارزش نہیں، میرے خزانے میں، میرے بے بہا خزانے میں جو سب سے انمول مرد ہے وہ ہے علی، جو سب سے انمول بیوی ہے وہ ہے فاطمہ۔ اب اللہ کہے گا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ 2 سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، دونوں کے درمیان برزخ رہے گی، نہ یہ سمندر ختم ہوگا نہ وہ۔ چھٹے امام سے روایت ہے 2 سمندر علی و فاطمہ، برزخ رسول خدا کا، ان سے 2 موتی حاصل ہوں گے، ایک سبز دوسرا سرخ، جو سبز ہے وہ حسن ہے، جو سرخ ہے حسین۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ابن چارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، وہ 2 گرہ قدر چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت، دونوں کی بس یہی وضاحت کروں گا، اگلے جملے کسی زندگی میں موقع کہیں ملا تو پھر مکمل کروں گا۔ یہ 2 لفظ اللہ کی کتاب، قرآن نے کہا، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ شاید ایک نیا مطلب آپ کے لیے انکشاف ہے۔ نہیں کہا ان تاریخ الفقہ الثقلین، قرآن اور اہل بیت، توجہ کہ اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت، دونوں لفظ قابل توجہ ہے۔ اگر کہتے تھے قرآن تو قرآن قراءت سے، یعنی وہ جو سنایا ہے وہ قرآن تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، نہیں، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ سننے والے صحابہ سب عرب تھے، کسی نے پلٹ کے نہیں کہا کتاب ہے کہاں۔ اس کا مطلب ہے اگر صحابہ کو کریڈٹ دیا جائے کہ اس نے جمع کر دیا یا اس نے، تو پیغمبر فرما رہے ہیں جہاں بھی محمد و آل محمد کو دور کر کے اوروں کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی جائے، پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے، تو سمجھ لینا ان کی فضیلت نہیں ہے، یہ محمد و آل محمد کی فضیلت ہے۔ قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اور اسے جمع کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن ہے زندہ معجزہ۔ معجزہ وہ سمجھتا ہے جو صاحب معجزہ ہو یا وارث ہے۔ صاحب معجزہ رسول خدا، وارث معجزہ علی مرتضیٰ۔ اوروں کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ کہا جائے اس نے یا اس نے کسی اور نے جمع کر دیا۔ حضرت گرامی پیغمبر صاحب فرما رہے ہیں میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، تو پیغمبر نے جیسے کہا نا کتاب اللہ، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ اور سب سے پہلے وہی آیت ہے امیر المومنین، یا علی ذرا قرآن سے مسئلہ بتا دیجیے۔ تو مولا نے فرمایا تو نے تو رسول خدا سے کہا تھا کتاب کافی، یعنی لوگ ہیں یا نہیں۔ قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے،
جس نے کہا تھا کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی کہنے لگا یا علی قرآن سے مسئلے کا جواب چاہیے۔ مولانا نے کہا تو نکال لے، کہ نہیں یا علی اسلام پہ وقت آن پڑا، یہودی آیا اور بار بار کہتے ہیں قرآن سے دکھا۔ توجہ، جس سے کہا تھا سوال پوچھا کہ تجھے قرآن سے دکھا، تو اس نے کہا بھئی تو یہودی ہے تو قرآن کو نہیں مانتا، تجھے قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ کہا میں یہودی ہوں، تو یہودی نہیں ہے۔ لوگ ہے کہ نہیں؟ میں قرآن کو نہیں مانتا، تو قرآن کو مانتا، تو قرآن سے دکھا، مجھے قرآن سے جواب چاہیے۔ بہت تلاش کیا، جواب نہیں ملا، دوست سے پوچھا کہ قرآن سے جواب چاہیے، اسے بھی نہیں آیا، بیٹی سے پوچھا، جب سب طرف سے ناامید تو پھر آئے جناب امیر کے در پہ کہا یا علی مسئلہ قرآن سے چاہیے۔ مولانا نے کہا قرآن دو، تاکہ کوئی یہ نہ کہ علی کے قرآن میں جواب تھا۔ آپ کی محبت میں مقبول ہوں، آپ سلامت رکھ مولا، آپ سب کو سلامت رکھ۔ مولا نے ایک مرتبہ قرآن ہاتھ میں لیا، دیکھتے ہوئے قرآن لیا، کھولا کا یہاں جواب ہے، نہیں ہے مجمع۔ مولا نے کھولا کا یہاں جواب ہے، کہا یا علی آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتایا؟ کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو وارث قرآن ہی نہیں۔ آیت کو پڑھا کہ یا علی یہ آیت تو مجھے بھی آتی تھی، آیت میں نے سوچی بھی تھی لیکن مجھے کی جواب نہیں آیا جو آپ نے دیا، نہیں ہے مجمع۔ کہ اب آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسی آیت میں جواب ہے، نہیں ہے مجمع۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، آپ کہلوانے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یا علی آیت میں نے بھی پڑھی تھی، یاد بھی تھی، سب نہیں یاد، یہ تھی، لیکن مجھے یہ جواب نہیں آیا جو آپ نے پیش کیا۔ اب پتہ چلا جو غاصب قرآن ہو پڑھ کے بھی سمجھتا ہو، جو وارث ہو۔ بس میں مکمل کر رہا ہوں موضوع کو، میں اتنی طویل تقریر کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور بھی مجھے مجلس آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، پھر اس کے بعد رات شام میں بھی مجلس ہے، اس دوران مسلسل کہیں نہ کہیں چائے یا کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، سارا دن جو ہے رات دن میں باہر ہی ہوں، تو اگر آرام کر لیا ہوتا تو جلدی بہتر ہو جاتا، لیکن آپ لوگوں کی صرف محبتوں کی خاطر گھر گھر جا رہا ہوں، تو پیش کر رہا ہوں، سن لیجئے گا۔ تو یہاں پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي۔ تو عربی کی لغات میں نے دیکھی سب سے بڑی جو لغت ہے، جو ڈکشنری ہے، جو مانی جاتی ہے لسان العرب، 18 جلدوں پہ ہے۔ آپ تو پریشان ہو گئے، میں پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، توجہ ہے میرے ساتھ۔ تو لسان العرب 18 جلدوں پہ ہے، ابن منظور لکھنے والا جس نے لغت جمع کی ہے ابن منظور، 18 جلدوں پہ، لغت کا نام ہے لسان العرب۔
تاج العروس ہے 9 جلدوں پہ ہے، یہ 18 جلدوں پہ ہے. اس کے علاوہ مجموع البحرین ہے 6 جلدوں پہ. بڑی بڑی ڈکشنریاں ہیں، میرے پاس بھی بہت زیادہ ڈکشنریاں ہیں. سب سے بڑی اور معتبر جو ڈکشنری مانی جاتی ہے تمام شیعہ سنی میں وہ ابن منظور کی لسان العرب. تو میں نے لسان العرب اٹھائی، دیکھوں انہوں نے کیا لکھا. عطرت کے معنی کیا؟ پیغمبر نے فرمایا میں 2 قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت. قرآن و اہل بیت نے کہا میرے کچھ بھائی میرے بچے پہنچ گئے، مجمع کی توجہ ہو. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت. فوراً اہل بیت نہیں کہا، اپنی عطرت اپنے اہل بیت، یعنی اہل بیت میں سے بھی عطرت کو چھوڑے جا رہا. تو ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا، وہ کہتا ہے عطرت کہتے ہیں اخص و اقربائہ، جو قریبی ترین رشتہ داروں، قریبی ترین رشتہ داروں کو عطرت کہا جاتا. تو پیغمبر نے کہا وہ نہیں، جو گھر میں ہے وہ نہیں. اہل بیت میں جو گھر میں ہو وہ اہل بیت ہے. کہا نہیں، جو سب سے قریبی ہے انہیں چھوڑے جا رہا ہوں. بھائی دیکھیں 2 طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ مرد یا خواتین. ایسا ہی ہے. تو بھائی ذرا مردوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ مردوں میں سب سے قریبی پیغمبر سے کون تھے، اور خواتین سے پوچھتے ہیں کہ خواتین میں سب سے قریبی کون تھی. اگر مجمع پہنچ گیا ہو، مردوں میں پوچھیں گے صحابہ سے جو صبح و شام آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے. صحابہ سے پوچھیں گے کہ صحابہ سے بتائیے آپ پیغمبر سے سب سے قریبی کون تھے. تو کہا پیغمبر نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جیسا دیکھا ویسا بھائی. ایک مہاجر کو ایک انصار میں سے کسی کا بھائی بنایا. مہاجر یعنی مکے والے، انصار مدینے والے. کیا تو اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی. ایک صحابی نے آ کے مہاجر تھا، اس نے جناب امیر سے تنزیہ کہا یا علی آپ رہ گئے. نہ جانے کس منحوس انداز سے کہا مولا کو گرا گزرا. منافقین تو بہت تھے. تو اس نے تنزیہ انداز سے کہا یا علی آپ رہ گئے، آپ کا کوئی بھائی نہیں. مولا کو اتنا گرا گزرا کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر نے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. آنکھیں ہزار صبر کی کوشش کے باوجود رک کے بار بار برستی ہے یا علی نعرہ حیدری. موضوع مکمل کروں میں. جناب سرور کائنات ابن اسحاق نے بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے لکھا، شیعہ سنی علماء نے لکھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی آپ دنیا اور آخرت میں صرف میرے بھائی نہیں ہے. مجمع سارے صحابہ ہیں صحابی. آپ پوچھ لیجئے، میں اب ہندوستان کرنے جاتا لیکن پاکستان کے اندر آج کل بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کس قسم کی، اور سب میں ایک ہی نعرہ لگایا جا رہا ہے صحابہ کا احترام واجب ہے کیونکہ وہ رسول کے غلام ہیں. سارے صحابہ پیغمبر کے غلام ہیں، علی بھائی ہیں. پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ ایک اور جملہ کہہ دو، صحابہ ہے در والے، علی ہے گھر والے. میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی تھے.
जंग का उस दिन नबी ने हमको अलग किया। तवज्जो फरमा रहे जाने के ना। तो तमाम के आप जब जाएंगे ना नजफ अशरफ तो ज़ियारत से आए उनसे पूछ लीजिए मौला अली के हरम के 6 दरवाजे। अब जो नया एक्सटेंशन बना है वो तो बहुत बड़ा, पुराने हरम से तो 8 गुना ज्यादा है, उसके दरवाजे मैंने नहीं गिने, पुराने हरम के दरवाजे बता रहा हूं। तो वहां 6 दरवाजे, हर दरवाजे में मौला का एक सलाम लिखा, अस्सलामु अलैका या ज़ौजल बतूल, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, बाबे कुतुब ने लिखा मोमिनों के अमीर आपको सलाम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन वल हुसैन। तो एक जगह पे सलाम लिखा है अस्सलामु अलैका या अखा रसूलुल्लाह, ए रसूल खुदा के भाई। लोग हैं या नहीं है? मजमे की तवज्जो है। तब सारे सहाबा ने बताया कि पैगंबर दरवाजे पे रोक देते थे, अली साथ जाते थे पैगंबर के घर, सहाबा खड़े रहते थे। अगर किसी की बेटी भी थी पैगंबर के घर में तब भी खड़े रहते थे, क्योंकि एक महरम में सब नहीं। फरमा रहे हैं, अगर बात पहुंच गई हो, इससे ज्यादा खोल के नहीं पढ़ सकता हूं। जनाबे मौला कायनात तशरीफ लाते थे, सब खड़े रहते, जनाबे मौला जनाबे सरवर कायनात के घर में आते तो सारे सहाबा ने कहा पैगंबर को मर्दों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अली से। सहाबा का दम भरने वालों, सहाबा की मान लो। जनाबे सरवर कायनात को सबसे ज्यादा मोहब्बत मर्दों में जनाबे मौला कायनात से, अली इब्न अबी तालिब से। तो मैंने कहा था इतरत, पैगंबर ने फरमाया, क्या फरमाया? इतरत या अहले बैत, मेरी इतरत करीबी तरीन। तो मर्दों में मैंने दिखा दिया करीबी तरीन है अली अलैहिस्सलाम। अब जरा खवातीन में पूछते हैं किससे? अज़वाज रसूल से। तो अज़वाज रसूल से सवाल करते, जरा बताइए ए उम्महातुल मोमिनीन, पैगंबर को बीवियों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत थी? तो अज़वाज रसूल अलग अलग मुख्तलिफ अक़वाल सारे पेश कर रहा हूँ, सबने एक ही बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा, जब जब, एक दफा नहीं, कुल्लमा, जब जब फातिमा बज़्म रिसालत में आती, कामा इलैहा, हर दफा पैगंबर खड़े हो जाते, वक़ब्बल यदहा, हाथ चूमते, रुखसार चूमते, वह अजलसहा फी मजलिसी, आप हट के अपनी जगह फातिमा को बिठाते। अभी भी मजमा नहीं है ये। एक ज़ौजा रसूल का। दूसरी फरमाती है जब पैगंबर सफर में जाते तो सबसे मिलते आखिर में, सबसे आखिर में फातिमा से मिलते, और जब वापस आते सबसे पहले फातिमा से मिलते। तो साहबा ने कहा तो फिर आपने कभी पूछा नहीं? कहा मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं? कहा जब जाता हूं तो आखिर में, जब आता हूं तो सबसे पहले, इसलिए ताकि मुझ में और सैयदा में जुदाई सबसे कम रहे। कब मेरी सैयदा से जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं है, सबसे ज्यादा मोहब्बत जनाबे सैयदा से करते थे। तो अब सारी अज़वाज रसूल कहती हैं कि रसूल खुदा को बीवियों में सबसे ज्यादा मोहब्बत जनाबे सैयदा से। पता नहीं तवज्जो है या नहीं? अब मैं उम्मत के सारे बेटों से कहूंगा, ओ उम्मत के बेटों, मुल्लाओं की ना मानना, माँ की मान लो। माओ ने कहा है, तमाम के तमाम अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन ने कहा रसूल खुदा को किसी से इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी जनाब सैयदा सलाम अलैहा। बस पे मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूल खुदा को जनाब सैयदा से, मर्दों में जनाब अमीर से, बीवियों में जनाब सैयदा से, और बच्चों में तो सारे सहाबा कहते हैं हमने कई मर्तबा देखा पैगंबर कभी कांधों पे सवार करते, कभी आगोश में लेके चूमते, और बार बार दोहराते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, परवरदिगार मुझे हसन हुसैन से बड़ी मोहब्बत है, फ़अहिब्ब मन अहब्बहुमा, तू उनसे मोहब्बत कर
جو ان دونوں سے محبت کرے. بس بھئی سفر کا مہینہ بھی ختم ہو رہا. ایک روایت یہاں پڑھنا چاہتا ہوں, اسی پہ اکتفا کروں گا. نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں طاقت ہے. امام جعفر صادق سے روایت ہے, فرماتے ہیں روز قیامت ایک مرتبہ ایک منادی ندا دے گا, یا اہل محشر غضوا ابصارکم, اے محشر والوں نگاہیں جھکا لو, حتی تمر فاطمہ, تاکہ فاطمہ یہاں سے گزر جائیں. تو ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا, مولا آپ نے تو فرمایا آپ کی دادی پردے میں آئے ہیں, تو پھر کیوں اللہ حکم دے گا نگاہیں جھکا دو؟ پیش کروں, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں. سادات غیر سادات. تو مولا ایک مرتبہ گریہ کرنے لگے گا, میری دادی ایسی حالت میں آئے ہیں کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. پردے میں ہوں گی لیکن ایسی حالت میں ہوں گی. اب چھٹے امام سے چوتھے امام سے پوچھ لیں, میں ایک روایت پیش کر دوں, میں چھٹے امام کی روایت مکمل کروں گا. تو نور الثقلین میں اور بہت سی کتابوں میں ہے, بڑے بڑے علماء مراجعوں نے لکھی ہے, اس روایت کو لکھا ہے اور مستند قرار دیا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں جب روز قیامت میرے جد رسول خدا سوال کریں گے, جناب امی سے کہیں گے یا علی فاطمہ سے پوچھو امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہے. تو چوتھے امام کہتے ہیں میری دادی ایک مرتبہ کہیں گی یا ابا الحسن, مولا علی سے کہیں گی یا ابا الحسن میرے بابا سے کہیے میں عباس کے دو بازو ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ امت کیوں برداشت نہیں کر پائے گا. بیوی ایسے مصائب میں آئیں گی جو دیکھے گا تڑپے گا, وہ روئے گا, کیوں؟ کیونکہ ہاتھوں میں بازو ہوں گے, شاید کسی کا کرتا ہو, کسی کے جگر کے ٹکڑے ہوں. حضرت آئے میں روایت مکمل کر دوں, میں نے وعدہ کیا تھا چھٹے امام کی روایت پوری سناؤں گا, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. 5 سے 10 منٹ کی زحمت, میں اتنی طویل مجلس پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, 5 سے 7 منٹ کی زحمت سنیں گے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب میری دادی تشریف لائیں گی اللہ کہے گا سب نظریں جھکا لو, کہ انبیاء نظریں جھکائے کھڑے ہوں گے, جناب سیدہ آئیں گی, کہ عرش سے آواز آئے گی فاطمہ آج آپ جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا. خود اللہ کہے گا فاطمہ جو مانگے گی میں عطا کروں گا. تو ایک مولا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میری دادی ایک مرتبہ بلند آواز سے رونا شروع کرے گی اور رو کے کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری دادی کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. امام فرماتے ہیں ایک پردے پہ جیسے سکرین لگاتے ہیں نا, امام نے کہا ایک پردے پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گا. پوچھا کسی نے مولا شہادت کیا نظر آئے گا, تو مولا کے آنسو بہنے لگے گا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئے گا اور دوسرے کی کٹی ہوئی رگیں نظر آئے گا. عجیب و غریب روایت ہے, کتنی بڑی مصائب کی روایت ہے. مولا فرماتے ہیں ایک کے جگر کے ٹکڑے سکرین پہ نظر آئیں گے, ایک پردے پہ دوسرے کے کٹی ہوئی رگیں, بس دیکھیں گی بی بی بلند آواز سے روئیں گے. اب میں تب دیکھے گا, جانتے بی بی کیا فرمائیں گے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں میری دادی کہیں گی پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے مارا, میں نے بڑی محبتوں سے دونوں بیٹوں کو مارا, پروردگارا میرے دونوں بیٹوں کو کیسے مارا گیا. ایک مرتبہ خالق ہو جائے گا فاطمہ جو مانگے گی عطا کروں گا, فاطمہ جو آپ کہیں گی آج سب آپ کا ہے. تو چھٹے امام فرماتے میری دادی رو کے کہیں گی پروردگارا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں جب تک میرے بیٹوں کے رونے والے جنت میں نہ چلے جائے. جب تک ایک ایک رونے والا گریہ کر کر کے لگے بی بی میں بھی روتا تھا, بی بی میں بھی روتا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس ایک ہی تو امید ہے, کوئی کتنا بھی گنہگار ہو گئے پروردگارا میں حسینی ہوں, میں حسنی ہوں, میں حسن حسین علیہ السلام کے مصائب پہ روتا ہوں, پروردگارا میرے گناہوں کو نہ دے, مجھے جناب خاتون جنت کی شفاعت نصیب ہو. بس میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا. کیا روز قیامت بی بی کیا لے کے آئیں گی؟ جناب عباس کے 2 بازو. بہت بزرگ عالم کا جملہ ہے, مرحوم ہو چکے ہیں, پیش کر رہا ہوں, مصائب کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں 2 بازو پوری امت کی شفاعت کے لیے کافی ہے. اور کسی نے پوچھا نا کہ اگر کافی نہ ہوئے تو کہا علی اصغر کا کرتا بھی ہے.
کہ حضرت علی اصغر کا چھوٹا سا کرتا. بیوی ایک مرتبہ سوال کریں گی, جملہ پیش کرنا مجھے معاف کر دیے گا اگر برداشت نہ کر سکے. اگر دیکھ سکے سمجھ تو دیکھے گا. آغا سیستانی کے وکیل کا جملہ ہے, ممبر سے انہوں نے پڑھا, میں ان سے پیش کر رہا ہوں کہ روز قیامت جناب صاحب زمان کا جب ظہور ہوگا, عاشورے کے دن ظہور ہوگا, مکے سے ظہور کریں گے, پہلے مدینے جائیں گے, مدینے سے سب سے پہلے کربلا جائیں گے. یہ تو روایت میں نے خود بھی پڑھا ہے. مولا سب سے پہلے کربلا آئیں گے, پہلے مشہد نہیں جائیں گے, پہلے قم نہیں جائیں گے, پہلے نجف نہیں جائیں گے. چہلم کے دن ہوں گے اور کوئی کہہ رہا ہوگا میں حسین کا مزار ڈھاؤں گا, کوئی ملعون یہ نعرہ لگائے گا. سفیانی امام زمانہ کہیں گے نہیں میں پہنچ رہا ہوں, چہلم پہ آئیں گے کربلا. تو اب روایت وہ انہوں نے روایت جو پیش کی ہے, ایک مرتبہ جیسے ہی مولا پہنچیں گے, صاحب الزمان 12ویں امام پہنچیں گے کہاں کربلا, تو ایک مرتبہ حرم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے, مجمع امام کے لیے راستہ بنائے گا, امام حرم میں آئیں گے, خود بخود زری کے دروازے کھل جائیں گے. 12ویں امام کے لیے مولا حسین کی زری کے دروازے کھلیں گے. جب زری کے دروازے کھلیں گے مولا زری کے اندر تشریف لے جائے اور روتے ہوئے ننگے پاؤں ننگے سر ہاتھ اٹھائیں گے, پروردگارا میں صبح شام روؤں گا, اگر میرے آنسو خشک ہو گئے بدل دموع دمع تمہیں خون کے آنسو بہاؤں گا. سب میرے طرف دیکھیے گا. اب ان کا جملہ کہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ امام زمانہ امام حسین کی قبر کے اندر ڈالیں گے, قبر کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور ایک چھوٹا سا لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے اور رو کے کہیں گے او رونے والوں مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا کرتا. پھر خود کہیں گے یہ علی اصغر کا لاشا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھائی آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے. بی بی آپ کے دونوں بیٹے مظلوم, لیکن دونوں میں ایک فرق ہے, پیش کروں. ایک کے لاشے میں تیر, ایک کا لاشا تیروں پہ بنا. دونوں بیٹے بی بی کے مظلوم ہیں. اور جانتے ہیں بی بی کی اسی لیے جناب زینب کبریٰ کو کہتے ہیں ثانیہ زہرا, دوسری زہرا ہے. جانتے کیوں؟ دونوں لاشوں پہ جناب زینب موجود ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے میرے طرف دیکھیے, دونوں کے لاشوں پہ جناب زینب موجود تھی. روایات میں ہے ایک لاشے سے تیر نکالتی جاتی تھی اور رو رو کے کہتی جاتی تھی اماں یہ آپ کے حسن کا لاشا. بیوی کو بڑی محبت تھی دونوں بیٹوں سے, ایک کے لاشے سے تیر نکالے, لیکن جب دوسرے کی باری آئی نا تو چوتھے امام کہتے ہیں تیر نہیں نکال سکتے. تب بولا کیوں کہ میری پھوپھی کے ہاتھ بن رہے تھے, تو وہاں کھڑے ہو کے رو رو کے کہتی تھی اماں ذرا آپ یہ دیکھیے آپ کے حسین کا لاشا زمین پہ پڑا. اور پھر ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں میری پھوپھی نے میرے بابا کا بوسہ دینا چاہا, چومنا چاہتی تھی. چوتھے ماں فرماتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی, زخموں سے خالی, جہاں میری پھوپھی بوسہ دے سکتی. میری پھوپھی نے میرے بابا کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد دیکھا کہیں جگہ نہیں ہے. پھر مولا بوسہ دیا کہ میری پھوپھی نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور رو کے کہا اماں میں نے بوسہ دے دیا, اماں آپ کی وصیت ہے, زینب میری طرف سے بوسہ دے دیا. میری پھوپھی نے کٹے ہوئے گلے پہ بوسہ دیا اور پھر رو کے کہا واہ محمد. بیوی جب بھی دیکھتی نا کوئی ضربت چلاتا ہے تو اپنے نانا کو یاد کرتی ہے. میں ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں, پڑھوں یا نہ پڑھوں, وقت تمام ہو چکا ہے.
لیکن یہ واسطہ دے دوں. جب جناب زینب زیادہ تڑپتی تھی زیادہ روتی تھی تو بار بار نانا کو بلاتی. جب مصائب زیادہ آتے کوئی تازیانہ مارتا تو بابا کو پکارتا اور جب کوئی پتھر مارتا تو مولا عباس کو پکارتا. پروردگارا آج تو اس بیوی کی مظلوم ہے. آج جمعے کا دن ہے، عصر کا وقت ہے، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا جتنے لوگوں نے التماس سے دعا سب کی دعائیں مستجاب فرما. میں نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی مومن کہنا میں بہت پریشان ہوں تو اس سے کہنا جناب زینب کا واسطہ، خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک اور جملہ امام زمانہ کا جملہ، یہ کسی بہت بڑے بزرگ عالم کا جملہ، کہا کہ امام زمانہ نے کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میری پھوپھی زینب کا واسطہ، اللہ میری پھوپھی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بی بی بڑی مظلومہ ہے. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کی عظمتوں کا، واسطہ جناب زینب کبریٰ کا، کسی کی دعا رد نہ فرما. بانی مجلس شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بہت سے لوگوں نے روزگار کے لیے کہا ہے، پروردگارا واسطہ جناب زینب کی غربت کا، ان کی اسیری کا واسطہ، سب کے روزگار میں برکت عنایت فرما. ہمارے بہت سے مومنین اسیر ہیں مختلف ملکوں میں، زندانوں میں، پروردگارا سب کو رہائی کی خبر عنایت. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمیں دوبارہ شام کی زیارات نصیب فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین